بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اعلیٰ ختم نبوت فورم اپنے فیس بک کے پیج ختم نبوت ٹائمز کے اوپر ابھی لائیو آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور یہاں پر ہم نے مرزا غلام قادیانی کی جو کتاب ہے، جس کے اندر مرزا غلام قادیانی کی تمام وحیوں کو اور اس کے الہامات کو اور اس کے کشوف کو اور رویا کو جمع کر دیا گیا ہے، تو اس کتاب کا تذکرہ کرنا ہے، اور اس کتاب کا نام ہے تذکرہ۔ یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے۔ اس کتاب کے بارے میں تھوڑی سی یہاں آپ کو معلومات دینی ہے، یہ آپ کتاب دیکھ سکتے ہیں۔ تو جو دوست ابھی لائیو آئیں تو ان سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پہلے پیج کو آپ لائک کر لیں اور اپنے تمام دوستوں کو اس کے اندر انوائٹ کریں۔ یہ بھی آپ کام بعد میں بھلے کر لیجئے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو آپ نے شیئر کرنا ہے، اس کو آپ شیئر بھی کر دیں، اور ہو سکے تو اس کی شیئرنگ واٹس ایپ کے گروپوں کے اندر کر دیں تاکہ دوسرے دوست بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تذکرہ کتاب یہ وہ والی کتاب ہے کہ مرزا غلام قادیانی کہتا تھا کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، مجھے الہام ہوتا ہے یلاش کی طرف سے، کالا اور کالو جو میرے خدا ہیں وہ میرے اوپر وحی نازل کرتے ہیں، مجھے وہ الہام کرتے ہیں، مجھے ان کی جانب سے کشف ہوتا ہے۔ تو مرزا غلام قادیانی کی جتنی بھی وہ اس قسم کی وہ عبارتیں تھیں جس کا نام وہ لیتا ہے کہ وحی، میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، تو ان سب کو اس کتاب کے اندر جمع کر دیا گیا ہے۔ اس کا نام تذکرہ قادیانیوں نے رکھا ہے، اور یہ مرزائیوں کی ویب سائٹ alislam.org کے اوپر بھی آپ کو یہ مل جائے گی۔ یہ ہے وہ کتاب، یوں سمجھ لیں کہ مرزائیوں کا یہ قرآن ہے۔ جیسے مسلمانوں کی جو مذہبی کتاب ہے اس کو قرآن حکیم کہا جاتا ہے، جس کی مسلمان تلاوت کرتے ہیں، تو مرزا غلام قادیانی چونکہ وہ کہتا ہے کہ میں صاحب شریعت نبی ہوں، ایک نئی شریعت لے کے آیا ہوں، تو اب اس نے یہ کتاب بھی اپنی ایک نئی ان لوگوں نے بنائی، اور پورا اپنا ایک نیا مذہب مارکیٹ میں متعارف کروایا، لوگوں کے سامنے رکھا، اور ٹائٹل اس کا اسلام کا دیا۔ تو یہ ایک بہت گہری سازش تھی کہ اسلام کے لبادے کے اندر اپنے مذہب کو اس نے پیش کیا تھا۔ یہاں پہ ایک اور بات بتانی ہے کہ مرزائی چونکہ مرزا غلام قادیانی کو کہتے ہیں کہ یہ محمد ہے، اور کلمہ جو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس محمد سے مراد مرزا غلام قادیانی کو لیتے ہیں۔ اور مرزا غلام قادیانی کا عقیدہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ محمد سے مراد میں ہوں۔ محمد کے اصل میں دو جنم ہو چکے ہیں، دو پیدائشیں، ایک پیدائش مکے میں ہوئی تھی، تو ایک پیدائش یہ اب 1400 سال کے بعد قادیان کے اندر ہوئی ہے، اور وہ میں محمد۔ تو یہ عقیدہ قادیانی عقیدہ ہے، اس کو ذہن نشین کر دیجیے گا۔ اسی وجہ سے مرزا غلام قادیانی کو محمد کہنے کی وجہ سے یہ لوگ اس کے اوپر درود بھی پڑھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، استغفر اللہ، پیس بی اپون ہم کہتے ہیں مرزا غلام قادیانی کو۔ اس کا ثبوت آپ کو یہاں پہ بھی مل جائے گا۔ اسی کتاب کی الٹی جانب یہ تذکرہ لکھا ہے، تو یہ مرزا قادیانی کا نام لکھا ہے، اور یہ پیس بی اپون ہم لکھا ہے۔ یہ پتہ نہیں اب الفاظ آپ کو الٹے دکھائی دے رہے ہیں یا سیدھے، یہ میں نہیں کچھ کہہ سکتا، کیونکہ یہ کیمرہ جو موبائل کا وہ میں فرنٹ کیم یوز کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو الفاظ الٹے دکھائی دے رہے ہوں، تو بہرحال یہ دیکھ لیں، گزارا کر لیں، پتہ نہیں الٹے لفظ یہاں دکھائی دے رہے ہیں۔ تو یہ تذکرہ کتاب یہ مرزائیوں کی ویب سائٹ کے اوپر بھی موجود ہے۔ اچھا، یہاں پر میں نے آپ کو یہ بتانا ہے
اس کتاب کے اندر اگر آپ اس کی فہرستوں کے اندر جا کے دیکھیں آخر میں، تو قرآن حکیم کی جو وہ والی آیتیں کہ جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی تھیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص ہے کہ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خاص ہے، تو ان آیات کو اٹھا کر کے مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ یہ تو میرے اوپر نازل ہوئی ہیں اور ان آیتوں کا مصداق تو میں ہوں۔ اچھا، یہاں پر میں نے صرف 2-3 آپ کو سنانی، 2-3 وہ آیت آپ نے سنی ہوگی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یہ آیت بڑی مشہور ہے کہ اے محبوب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں کو کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، میری اتباع کرو گے تو تم اللہ سے محبت رکھتے ہو۔ اب اس آیت کو اٹھا کے مرزا غلام قادیانی نے اپنے اوپر چسپاں کر لیا اور کہنے لگا کہ اس آیت کا مصداق تو میں ہوں، یہ اللہ نے میرے بارے میں کہا ہے کہ تم اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔ یہ آپ اسی تذکرہ کے صفحہ نمبر 142 ہے، 158 ہے، 177 ہے اور 179 ہے، 158 ہے، 407 صفحے کے اوپر، 545 صفحے کے اوپر اور 547 صفحے کے اوپر، ان تمام صفحات کے اوپر یہ وحی لکھی ہوئی ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے یہ وحی میرے اوپر نازل ہوئی ہے، میرے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ۔ میرے آقا کے اوپر جب آیت نازل ہوتی ہے، صحابہ کرام کیا کرتے ہیں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو اسی طریقے سے کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک یہ جو مسواک کرنا، کھانے کا طریقہ، پانی بیٹھ کے پینا، یہ تو بڑی مشہور سنتیں ہیں، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ دوسرے صحابہ کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو ایک درخت ہوتا ہے، بہت اونچا درخت ہوتا ہے، تو وہ صحابی جھک کے گزرتے ہیں۔ دوسرے صحابہ نے دریافت کیا کہ آپ یہ درخت تو اتنا اونچا ہے تو آپ جھک کے گزرے، تو وہ صحابی کہنے لگے رضی اللہ عنہ مجھے نام یاد نہیں ہے، یہ مل جائے گا آپ کو۔ اچھا، اب وہ صحابی پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی جگہ سے گزرا تھا، تو یہ والا جو درخت ہے یہ چھوٹا تھا اس ٹائم، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھک کے گزرے تھے، تو آج میں اسی سنت کو زندہ کر رہا ہوں۔ کیوں؟ کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ میرے آقا کی ایک ایک سنت کو چن چن کے صحابہ کرام جو تھے وہ ادا کیا کرتے تھے، یہ تھی اتباع۔ اب اگر مرزا غلام قادیانی کے اوپر یہ وحی نازل ہوئی ہے کہ یلاش کہتا ہے کالا اور کالو نے یہ وحی نازل کی ہے کہ اے مرزا کذاب، اگر یہ لوگ یلاش سے محبت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ مرزائیوں کا خدا تو یلاش ہے نا، کالا اور کالو، وہ مرزے نے خود لکھا ہے، تو اگر یلاش اور کالے اور کالو سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو اے مرزا کذاب تیری اتباع کریں۔ اور مرزا کیا کرتا ہے؟ مرزا تو دن اور رات میں 100 دفعہ موت کرتا ہے، وہ ٹٹی اور موت کرتا ہے، تو آج یہ مرزائی کیا یہ ٹٹی اور موت کرتے ہیں 100 دفعہ؟ کیا مرزے کی اتباع کرتے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے، یہ دنیا کے ہر قادیانی مرزائی سے یہ سوال ہے کہ کیا تم مرزے کی ان سنتوں کے اوپر عمل کرتے ہو جو مرزا کرتا رہا؟ مرزا غلام قادیانی وہ شراب پیتا تھا، ٹونک وائن۔ کیا تم لوگ شراب پیتے ہو مرزے کی سنت سمجھ کے؟
वैसे तो तुम पीते ही हो, लेकिन मिर्जे की सुन्नत समझ के पीते हो कि नहीं, ये बताना है तुम लोगों ने। उसकी तबाह करते हो। मिर्जा गुलाम कादियानी जानी था, जानी जानी, और तुम भी एक नंबर के जानी हो। लेकिन ये जब तुम ज़नाकारियां करते हो, वो जैसे मिर्जे बशीरुद्दीन महमूद ने अपनी बेटी के साथ जिना किया था, तो क्या उसने मिर्जे की सुन्नत समझ के किया था? मिर्जे की इत्तबा में किया था? ये कादियानी मर्ज़इयों ने बताना है कि तुम इस आयत, ये जो मिर्जे के ऊपर, ये मिर्जा कहता है मेरे ऊपर नाज़िल हुई है कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, तुम इस आयत का क्या करते हो? क्या करते हो तुमने, ये बताना है बस। लड़ाई झगड़ा कोई नहीं। कोई यहां पे कोई जनाब हम कोई तुम्हारे ऊपर बुहतान नहीं लगा रहे, कोई इल्जाम नहीं लगा रहे, ये सब कुछ वाज़े है, ये सब कुछ वाज़े है। तुमने सिर्फ बताना है कि तुम मिर्जे की इत्तबा कैसे करते हो, मिर्जे की किस सुन्नत के ऊपर अमल करते हो, बस ये तुमने बताना है। मिर्जा गुलाम कादियानी ने इसी किताब के अंदर कई दफा लिखा है, कई दफा। अभी तो मैंने सिर्फ ये एक ही ये जो आयत थी इसके ऊपर रोशनी डालनी थी, लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ है। मिर्जा गुलाम कादियानी कहता है कि मेरे खुदा ने या लाश ने मुझे वही करके कहा है कि वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए मिर्जे कज़्ज़ाब, ए मिर्जे कज़्ज़ाब, ए मिर्जे दज्जाल, हमने तुझे तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजे। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। इसी के तज़किरा के अंदर लिखे। ये जो मैंने अभी कहा है इसका मैं हवाला दे के फिर मैं बात खत्म करता हूं। ये फिर बात खत्म करता हूं, नहीं तो बात हो जानी है तवील, और फिर वो जो है ना मौजू समेटा नहीं जाएगा। यहां तो जो है ना सफे सफे के ऊपर खून बिखरा पड़ा है, खून के आंसू हैं, ठीक है, बहुत कुछ है। वो इन्ना आ तो इन्ना कल कौसर, मिर्जा गुलाम कादियानी कहता है वो मेरे बारे में नाज़िल हुई है। तो मैंने आपको वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन ये वाला हवाला देना था। इसी तज़किरा के सफ़ा नंबर 64, 408 और 547 के ऊपर जाके देख लें, आपको मिल जाएगा। ये मर्ज़इयों की वेबसाइट के ऊपर ये किताब मौजूद है, तज़किरा। तज़किरा इसके ये सफ़े मैंने बताए हैं। ये मिर्जा कादियानी कहते हैं वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये आयत मेरे ऊपर नाज़िल हुई है। जब ये मर्ज़ई ये तिलावत करते हैं तो लोगों को कभी इन्होंने बताया? ये इनके MTA चैनल के ऊपर भी ये आयत बड़ी चलती है, कभी लोगों को इन्होंने बताया कि ये वो वाली आयत है कि जो मिर्जे खंजीर के ऊपर नाज़िल हुई है? लोगों को झूठ बोलते हो, फ्रॉड करते हो, धोखा देते हो। देखो जी हम कुरान बड़ा पढ़ते हैं, बड़ा कुरान पढ़ते हैं, देखो कुरान 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 की जो तुम रट लगाते हो वो असल हकीकत ये है कि ये वो कुरान है जो कि मिर्जा गुलाम कादियानी खंजीर कहता है मेरे ऊपर नाज़िल हुआ है। वरफाना लका जिक्रक, वरफाना लका जिक्रक, लख दी लानत झूठों के ऊपर। मिर्जा गुलाम कादियानी कज़्ज़ाब कहता है ये मेरे ऊपर नाज़िल हुई है। ये देखें तज़किरा, सफ़ा नंबर 74 है, सफ़ा 622 है, सफ़ा 664 है, सफ़ा 630 है। मिर्जा गुलाम कादियानी कहता है ये आयत तो मेरे ऊपर नाज़िल हुई। इसका जवाब दीजिएगा, कोई कादियानी मर्ज़ई हुआ तो जवाब लाजमी दीजिएगा, नहीं तो मिर्जा गुलाम कादियानी के ऊपर लानत डाल के ना दायरा इस्लाम में वापस आ जाएं। बस इतना ही कहना था मुझे। ये लाइव मैं इसी लिए आया हूं। दिन होती है, रात होती है, मर्ज़ई टिप 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 लगा होता है, जवाब नहीं देता कोई। मौलवी कुत्ते, मौलवी खंजीर, मौलवी बंदर, मौलवी बदतरीन मखलूक, मौलवी तुम्हारी तंबियां उतारते हैं पुत्र, तुम्हें नंगा करते हैं, तुम्हारी असलियत दिखाते हैं, इसलिए तुम ये भौंकते हो दिन रात। इसका जवाब देना, इसका जवाब लाजमी देना। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।